Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope that you all are doing well. Today is 8th of June 2021. This is class 12th subject Sociology of Boys Higher Secondary School in Su. Today our topic is theories of population, and in this lecture we will discuss about the theory of population propounded by Robert Thomas Malthus. This theory is popularly known as Malthusian theory of population. Robert Thomas Malthus was a British professor of history and political economy. He was also a clergyman. He was a member of the Christian church and he was a religious man. He was born in 1766 and he died in 1834. In 1798, he published an essay titled An Essay on Principle of Population, wherein he tried to explain the relationship between the population growth and the food supply, between the population growth and the food production, or the Earth's capacity to produce subsistence. And he also proposed some methods, some ways by which population can be controlled, or we can put a check on the population growth, and by which we can minimize this gap between the food production and the population growth. He wrote that population growth occurs exponentially, so it increases according to the birth rate. Now, the first point is that he believed that population grows exponentially, or we can say it grows geometrically, because it grows or it increases according to the birth rates. The more the birth rate is in a country, the more will be the population in the next years, because population will grow exponentially. It will multiply. In simple words, we can say it will multiply at every stage. And फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है, और वी कैन से जियोमेट्रिकली कि अगर आज 10 लोग हैं एक जगह पे या 100 लोग हैं तो ये मल्टीप्लाई होती जाएगी, फिर कुछ आगे आगे स्टेजेस में ये मल्टीप्लाई या फिर डबल होती जाएगी. फॉर एग्जांपल एक फैमिली में 10 लोग हैं आज, तो 20 साल के बाद वहाँ पर 40 होंगी. ये अर्थमेटिक हिसाब से नहीं बढ़ेगी, ये एक्सपोनेंशियल और वी कैन से जियोमेट्रिकल हिसाब से बढ़ती है, मतलब ये मल्टीप्लाई होती जाएगी. और इसकी ख़ास वजह है जो बर्थ रेट है, जितना एक मुल्क में ज़्यादा बर्थ रेट्स होंगी उतनी ही वहाँ पर आबादी भी मल्टीप्लाई होती जाएगी आगे आगे. If every member of a family tree reproduces, the tree will continue to grow with each generation. For example, take an example of tree. उसमें जितनी भी ज़्यादा जो ब्रांचेस होती हैं, शाखें होती हैं, फिर उस शाख पे नेक्स्ट जो ब्रांच आती है, उस पे नेक्स्ट ब्रांच आती है, तो इस हिसाब से ये पॉपुलेशन भी ग्रो करती है. मतलब एक हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल एक फैमिली में 10 लोग हैं, तो जैसे एक माँ बाप है, उनके 2 बच्चे हैं, फिर उन 2 के 2 होंगे, फिर उन 2 के 2 होंगे, तो ये एक्सपोनेंशियल और ये जो जियोमेट्रिकल हिसाब से आगे आगे बढ़ती जाएगी. On the other hand, food production increases arithmetically, so it only increases at given points in time. लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं the capacity or the power of earth to produce subsistence, the power to produce food, or we can say simply the food production or food supply, that food supply which is needed to feed this population, this grows in arithmetic, we can say manner, or we can say it increases arithmetically. मतलब कि इसका ये है कि जो food production है, because we have limited resources, because we have limited this agricultural land, so this food production increases arithmetically. It will not multiply, it will rather increase in a certain manner in we can say given points of time. तो इसमें क्या होगा कि ये
ملٹیپلائی نہیں ہو جائے گی. یہ جو فوڈ پروڈکشن ہے یہ ایک مخصوص حساب سے ایک مقدار میں بڑھتی جائے گی اس کی فوڈ پروڈکشن، لیکن جو دوسری طرف پاپولیشن گروتھ ہے وہ ملٹیپلائی ہوتی جائے گی. تو آپ کو پتہ ہے جب کوئی چیز ایک حساب سے بڑھے گی وہ ایڈیشن کے حساب سے 1 2 3 4. اب لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں گے کوئی چیز ملٹیپلائی ہوتی جائے، جیسے فار ایگزامپل 1 2 4 8 16. تو ایک وقت آئے گا جب یہ جو پاپولیشن گروتھ ہے یہ فوڈ پروڈکشن سے بہت آگے نکل جائے گی. اس کا مطلب کہ فوڈ پروڈکشن بہت کم ہوگا، اتنا زمین سے پیداوار نہیں ہوگا جس سے ہم اتنی ساری آبادی کو فیڈ کر سکیں. Malthus wrote that left unchecked population can outgrow their resources. Simple سی بات ہے. When population increases geometrically, it increases exponentially. It will outgrow the resources. It will outgrow the food production. It will outgrow the capacity of Earth to produce subsystems, to produce food for the population. تو اس حساب سے ہوگا کہ پاپولیشن جب ملٹیپلائی ہوتی جائے گی تو یہ ایک وقت پر ایسا آئے گا کہ پاپولیشن اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ جو زمین سے جو پیداوار اگتی ہے وہ کم پڑ جائے گی اس پاپولیشن کو فیڈ کرنے کے لیے. Now, Robert Malthus has proposed some measures. Some are man-made and some are natural. So these measures by which we can control the population growth, by which we can put check on this growth, and we can minimize this gap between the population growth and this food production. The first is preventive checks. Preventive checks are voluntary actions people can take to avoid contributing to the population. So first are preventive checks. These are voluntary, these are man-made, which we can adopt to control our population, to limit our population. ایسے جو چیکس ہیں جن کی وجہ سے ہم خود اپنی مرضی کے حساب سے اپنی مرضی سے پاپولیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آبادی کو ایک قابو میں رکھ سکتے ہیں. So these are preventive checks. And there are two types of preventive checks which Robert Malthus has proposed. First are moral restraints and second are immoral restraints. Moral restraints means which have a sanction of society, which are morally good, thought good as per the social norms or as per the society. So first, because of his religious beliefs, he supported a concept he called moral restraint, in which people resist the urge to marry and reproduce until they are capable of supporting a family. So first are moral restraints, wherein people restrain themselves and they marry at a later age. We can say they marry and restrain themselves and from this sexual activity or from marriage, and until they are capable of supporting a family, they do not reproduce offsprings, they do not increase their families. سو یہاں پر جو مورل ریسٹرینٹس ہے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی جو ہیں میجرس ہیں، کچھ اقدام جس کی وجہ سے لوگ کیا کریں گے، وہ اپنے آپ کو ریسٹرینٹ کریں گے، مطلب اپنے آپ کو روکیں گے. جیسے شادی مطلب بڑی ایج میں کریں گے جس سے فرٹیلیٹی جو ریٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، اور تب تک وہ مطلب فیملی یا ہم کہہ سکتے ہیں بچے پیدا نہیں کریں گے جب تک وہ اس فیملی کو سپورٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، جب تک وہ اکنامکلی ویل آف نہیں ہوتے، ان کی آمدنی اچھی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ اپنی اس فیملی کو اچھی طرح سے پال سکیں. This often means waiting until a later age to marry. He also wrote that there are immoral ways to check a population, such as vices, adultery, prostitution, and birth control. So دوسرے معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو یہ جو پریونٹیو چیکس ہیں جس میں مورل ریسٹرینٹس آتے ہیں، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں ایبسٹیننس، اس میں مطلب پرہیزگاری، ٹو کنٹرول ون سیلف فرام دس سیکچول دس ایکٹیویٹیز، اور وی کین سے سیلیبیسی. سیلیبیسی کا مطلب ہوتا ہے
جہاں پر لوگ مطلب شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، برہمچاری جسے ہم کہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مورل ریسٹرینٹس ہیں. اسی طرح وی کین سے کہ جو لوگ ہیں وہ لیٹر ایج میں، بڑی عمر میں شادی کریں گے تاکہ ان کی جو فرٹیلیٹی ہے، دا کیپیسٹی ٹو پروڈیوس چلڈرن، ٹو پروڈیوس آف سپرنگ، یہ کم ہوگی. تو جتنی زیادہ لیٹ عمر میں شادی ہوگی اتنی زیادہ برتھ ریٹ کم ہوگا، کیونکہ پاپولیشن گروتھ کا جو خاص جو وجہ ہے وہ برتھ ریٹ ہے. اس وجہ سے وہ زیادہ ملٹیپلائی ہوتی جائے گی جس بنیاد پر جتنی زیادہ برتھ ریٹس ہوں گی. اب جب برتھ ریٹ کو ہم کم کریں گے تو پاپولیشن گروتھ بھی خود ہی کنٹرول میں آ جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مورل ریسٹرینٹس میں کچھ اور بھی باتیں رابرٹ مالتھیوز نے کہا کہ جو فورس سٹرلائزیشن ہے، کہ لوگوں کی ایسی سرجریز کی جائے جس سے ان کی جو پوٹنسی ہے، جو کیپیسٹی ٹو پروڈیوس چلڈرن، جو فرٹیلیٹی ہے وہ ختم ہو جائے، سٹرلائزیشن. اینڈ دیئر از آلسو آر سم ادر میجرس لائک فار ایگزامپل اس نے کہا کہ دیر شوڈ بی لاز اور دیر شوڈ بی پنشمنٹ فار دوز پیپل who produce children but are not capable of this supporting the family. جو مطلب تب تک مطلب جو بچے پیدا کرتے ہیں اگر ان کے پاس اکنامک جو وہ اکنامکلی یا ایک معاشی طور پر وہ اچھے نہیں، ان کے حالات اچھے نہیں، ان کی آمدنی اچھی نہیں ہے، تو اگر ایسے بچے جو پھر ایسے جو پیرنٹس ہیں جو شادی کے بعد بچہ پیدا کرتے ہیں لیکن اس کو اچھے طرح سے وہ پال نہیں سکتے ہیں، مطلب ان کی آمدنی اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے، تو اس صورت میں ان لوگوں کو سزا دینی چاہیے. تو دیز آر مورل ریسٹرینٹس. ساتھ ساتھ اس نے کچھ اور امورل ریسٹرینٹس بھی کہے ہیں کہ مورل ریسٹرینٹس جو اخلاقی طور پر اچھے سمجھے جاتے ہیں، جس میں جو سماج کے اندر جو اخلاق ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سپورٹ کریں گے. لیکن امورل ریسٹرینٹس آر دوز جو غیر اخلاقی ہیں، جن کو لوگ مطلب غلط نظر سے دیکھتے ہیں، جن کو لوگ غیر اخلاقی سمجھتے ہیں. تو اس میں کچھ ایسے آتے ہیں جیسے اڈلٹری، ٹو ہیو اللیگل اور illicit سیکس، مطلب جو غیر اخلاقی یا ہم کہہ سکتے ہیں غیر قانونی، یا جو ہم illicit سیکس کا مطلب جسے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں زنا کرنا، مطلب کہ لوگ شادی نہ کریں لیکن اگر چونکہ جو ہیومن بینگس ہیں ان کے پاس ایک سیکچول ڈیزائر بھی ہوتا ہے، جو نفسانی جو خواہش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. اب اس کو روکنے کے لیے وہ غلط راستوں پر بھی جا سکتے ہیں، مطلب وہ illicit سیکچول جو ریلیشنز ہے وہ قائم کر سکتے ہیں، پروسٹیٹیوشنز کھولے جا سکتے ہیں جہاں پر جسم فروشی کا دھندا ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ اپنے سیکچول ڈیزائرز کو فلفل کر سکتے ہیں. لیکن اس سے کیا ہوگا، اور ساتھ ساتھ برتھ کنٹرول، کہ جہاں پر جو بچوں کی جو پیدائش اس کو روکنے کا جو عمل ہوتا ہے اس میں کچھ میتھڈز، کچھ طریقہ کار اپنائے جائیں گے، تو اس وجہ سے پاپولیشن کنٹرول میں آ جائے گی. Due to his beliefs, he favored moral restraint and didn't support the later practices. لیکن چونکہ آپ کو پہلے ہی میں نے بولا he was a religious person, he was a clergyman, he didn't support this immoral practices or immoral restraints because this was a controversial topic. These were we can say people were against such immoral restraints, so he we can say he supported the later practices. He supported the moral restraints and he did not support the immoral restraints. تو اس نے زیادہ جو یہاں پر بتانے کی کوشش کی کہ ہم زیادہ جو مورل ریسٹرینٹس ہیں جیسے لیٹ ایج میں شادی کرنا، پھر اسی طرح مطلب جو جب تک انسان اس قابل نہ ہو کہ اچھی جو اس کی آمدنی ہو، اکنامکلی وہ اچھا ہو، تب تک وہ بچہ پیدا نہ کرے. اسی طرح وہاں پر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیلیبیسی یا ہم کہہ سکتے ہیں ایبسٹیننس، پرہیزگاری، یا مطلب شادی سے دور رہنا، ان چیزوں کو وہ مورل ریسٹرینٹس کہتے ہیں. تو اس چیز کو اس نے زیادہ سپورٹ کیا. Now there are positive checks. These are natural. We can say یہاں پر یہ جو پازیٹیو چیکس ہیں یہ اس کی وجہ سے جو لائف سپین ہے وہ کم ہو جائے گی.
जो प्रिवेंट चेक्स है वहाँ पर क्या है, प्रिवेंशन है, बर्थ रेट को रोकना है कि आबादी कम हो जाएगी अगर हम बर्थ ही को कंट्रोल करें, बर्थ रेट को ही कंट्रोल करें। बट देयर आर पॉजिटिव चेक्स नाउ। अब जो लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं, आबादी तो मतलब यहाँ पर बड़ी है, तो उसके लिए क्या इकदाम हैं, किन वजह से वो पॉजिटिव चेक, क्या वो पॉजिटिव चेक्स हैं जिसकी वजह से ये आबादी कंट्रोल में आ सकती है। Positive checks to population growth are things that may shorten the average lifespan, such as disease, warfare, famine, and poor living and working environments. Now, positive checks में क्या क्या आता है? These are those measures, or we can say the things that may shorten the average lifespan, जिससे लोगों की जो जैसे एवरेज लाइफ स्पेन आपने पढ़ा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, तो इन चेक्स की वजह से क्या होता है कि इन चेक्स की वजह से एवरेज लाइफ स्पेन लोगों का कम होता है, इसमें मौत वाक़ा होती है जैसे जल्दी जल्दी। फॉर एग्जांपल इसमें आता है डिजीज़, कोई बहुत बड़ी बीमारी वबा फैल जाए, जैसे आप देख सकते हो इस वक्त यहाँ पर कोरोना का जो पेंडेमिक चल रहा है, तो इस वजह से ये एक पॉजिटिव चेक है एज़ पर रॉबर्ट मैथ्यूज। तो इसकी वजह से आप देखोगे कितने छोटे लोग भी, छोटी उम्र के लोग भी जो मतलब मौत के मुंह में चले गए, तो इस वजह से लाखों लोगों की मतलब जो मौत हुई, तो ये एज़ पर रॉबर्ट मैथ्यूज ये एक पॉजिटिव चेक है जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है कंट्रोल में रहती है। देयर इज़ वॉरफेयर, जंग, जब किसी मुल्क में जंग होता है वहाँ पर हज़ारों लाखों लोगों की मौत होती है। देन देयर इज़ फमाइन, मतलब कहत, जहाँ पर फॉर एग्जांपल जहाँ पर बारिश ही नहीं होगी, जहाँ पर फसल ही नहीं होगा, तो उस सूरत में वहाँ पर लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, तो वहाँ पर कहत साली होती है, तो लोग गुज़ा न होने की वजह से मर जाते हैं। पुअर लिविंग एंड वर्किंग एनवायरनमेंट्स, और जहाँ पर ऐसे मतलब हालात हों, हम कह सकते हैं कि अनहाइजीनिक जो इन्वायरमेंट होगा, या हम कह सकते हैं कि जहाँ पर माहौल आलूदा होगा, या जिसकी वजह से लोगों की जो ज़िंदगी है वो मुश्किल हो जाएगी, तो उसमें जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो कम होता है, मतलब लोग पहले ही मर जाते हैं। तो उसकी बहुत सारी वजह हैं, जैसे वजूहत हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वॉरफेयर है, जंग है, या फ्लड्स, किसी जगह सैलाब आते हैं, किसी जगह पिटी में कोई वबा फैल जाती है, ये सब एक पॉजिटिव चेक है। According to Malthus, eventually these positive checks would result in a Malthusian catastrophe, also sometimes called a Malthusian crisis, which is forced return of the population to basic survival. अब हम देख सकते हैं कि according to Robert Malthus, these checks are necessary because Robert Malthus believed that these checks will force the higher population to its basic level. For example, it will put a check on the population growth. उसका मतलब है कि जब ये सब चीज़ें होंगी, फेमाइन, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारा किसी जगह सैलाब आ गया, किसी जगह कोई वबा फैल गई, तो उस वजह से उस इलाके में जो पॉपुलेशन है वो एक एतदल पर आ जाती है, और उस वजह से द गैप जो है बिटवीन दिस फूड प्रोडक्शन एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ, ये मतलब बैलेंस हो जाती है। तो इस सूरत में आप देख सकते हो कि ये पॉजिटिव चेक्स हैं, और इससे पहले हमने प्रिवेंटिव चेक्स जो देखे, तो ये कुछ मेजर्स है जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मैथ्यूज द पॉपुलेशन कैन बी कंट्रोल्ड, और देयर कैन बी अ बैलेंस बिटवीन द गैप, एंड देयर these two forces can be made compatible with each other. तो यहाँ पर आप इस ग्राफ में देख सकते हो, यहाँ पर जो मैल्थ्यूजियन बेसिक थ्योरी है, ये जो रेड वाली जो कर्व है ये पॉपुलेशन है, और जो स्ट्रेट लाइन ये, इसको हम फूड सप्लाई भी कह सकते हैं, फूड प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। अब किसी मुकाम पर ये जो पॉपुलेशन जैसे ग्रो करते हैं, क्योंकि हमने देखा ये जियोमेट्रिकली ग्रो करते हैं, अब एक वक्त आएगा जब भी इस इस फूड प्रोडक्शन को पार करेगा, जैसे मतलब उससे ज़्यादा वो पॉपुलेशन हो जाएगी। अब जब ये वक्त आता है तो उस वक्त पर जो पॉजिटिव चेक्स होते हैं, फेमाइन्स होते हैं, फ्लड्स होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल एपिडेमिक्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव हैं
اس لیے اس نے کہا کیونکہ ان کی وجہ سے وہ جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ ایک اعتدال پر آتی ہے، وہ ایک بیلنس پر آتی ہے. تو یہ پاپولیشن جو تھیوری تھا میلتھیوس کا، رابرٹ میلتھیوس کا، اس میں یہ سب جو چیزیں تھیں وہی خاص ہیں کہ ایک تو یہاں پر اس نے بولا کہ پاپولیشن جو ہے وہ گرو کرتی ہے جیومیٹریکلی، وہ ملٹیپلائی ہوتی رہتی ہے، لیکن جو فوڈ پروڈکشن ہے جو جس سے اس پاپولیشن کو فیڈ کیا جائے وہ ایک حساب سے ارتھمیٹک حساب سے بڑھتی ہے. تو ایک وقت آتا ہے جب وہ پاپولیشن فوڈ پروڈکشن کو مطلب پار کرتی ہے، اس سے زیادہ پاپولیشن ہو جاتی ہے جتنا پیداوار ہوتی ہے. تو ایک پھر ان چیزوں کو اعتدال کرنے کے لیے وہ میجرز ہیں، جیسے پازیٹیو چیکس ہیں، پریونٹیو چیکس ہیں. پریونٹیو چیکس وہ ہیں جو انسان خود اپنی مرضی سے کر سکتا ہے تاکہ اس پاپولیشن گروتھ کو کنٹرول میں کر سکیں. تو اس میں جیسے آپ نے دیکھا ایبسٹیننس ہے، پرہیزگاری، برہمچاری، سیلیبیسی، اسی طرح فورسڈ سٹرلائزیشن ہے، لوگوں کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوٹینسی ہے ٹو پروڈیوس چلڈرن، اس کو ہم ٹو پروڈیوس آف سپرنگ، وہ ختم کی جاتی ہیں. سملرلی وہاں پر جو امورل ریسٹورینٹس، حالانکہ جو رابرٹ میلتھیوس ہے اس نے ان امورل ریسٹورینٹس کو سپورٹ نہیں کیا، لیکن جو پازیٹیو ریسٹورینٹس ہے جیسے لیٹ جو ایج میں شادی کرنا، اس کی وجہ سے فرٹیلیٹی ریٹ کم ہوتا ہے. تو پریونٹیو چیکس میں جو خاص باتیں ہیں اس میں برتھ ریٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ برتھ ریٹ ہی کی وجہ سے پاپولیشن مطلب ملٹیپلائی ہوتی جا رہی ہے. اب جو پازیٹیو چیکس ہے، پازیٹیو چیکس میں لائف سپین لوگوں کا کم ہوتا ہے. جو لوگ پیدا ہوئے ہیں اب چونکہ لائف سپین جو ہوتا ہے، لائف ایکسپیکٹنسی کسی جگہ 50 سال ہوگی، کسی جگہ 60 سال، کسی جگہ 70 سال. تو ان چیزوں کی وجہ سے لوگ چھوٹی عمر میں ہی مر جاتے ہیں. تو اس وجہ سے لائف ایکسپیکٹنسی لوگوں کی کم ہو جاتی ہے. تو جسے 70 سال میں مرنا چاہے وہ 50 سال میں ہی مرے گا. تو یہ پازیٹیو چیکس ہیں، اس کی وجہ سے پاپولیشن کنٹرول میں آتی ہے، پاپولیشن پہ اس گروتھ پہ ایک چیک آ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں فوڈ پروڈکشن اور فوڈ سپلائی اور پاپولیشن گروتھ بیلنس پہ آ جاتے ہیں. تو یہ سب اس رابرٹ میلتھیوس نے اسٹڈی کر کے اور ریسرچ کر کے اور پھر ان چیزوں کو وہاں پر دیکھا، مشاہدہ کیا. ہی observed, he experimented these things and then presented these ideas, his views in this essay. And today which we are studying as theory of population or Malthusian theory of population. انشاءاللہ ان دا نیکسٹ کلاس ہم دیکھیں گے نیکسٹ جو اس میں پاپولیشن تھیوری ہوگی اس کو ہم سمجھیں گے، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. تو جہاں پر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ مجھے وہاں پر کمنٹ کر سکتے ہیں بلاؤ. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کے ان سوالات کا اچھے طریقے سے جواب دے سکوں. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس